تو اللہ تعالیٰ نے تقوی پر 5 وعدے کیے ہیں. اللہ نے تقوی پر 5 وعدے کیے. اللہ نے تقوی پر 5 وعدے کیے ہیں. سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ اگر یہ تقوی اختیار کریں تو میں ان کو ہر تنگی سے نکال دوں گا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ اگر یہ تقوی اختیار کریں تو میں ان کو ہر تنگی سے نکال دوں گا. میں ان کو ہر تنگی سے نکالوں گا. اگرچہ انہیں ظاہر میں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، لیکن میں ان کو ہر تنگی سے نکال دوں گا. 7 آسمان و زمین اگر جوڑ دیے جائیں آپس میں، اس درمیان میں کسی کو گناہ کی طرف مائل کیا جائے اور یہ بچ کر نکلنا چاہے تو اللہ اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنائیں گے. مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ مسلمانوں کو گناہوں نے اور گناہوں کے اسباب نے ایسا گھیر لیا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس زمانے میں ان گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. ان گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا، اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمان کو، اللہ نے مسلمان کو جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے کبھی بھی اس کام میں رکاوٹ نہیں لائیں گے. اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ دین تو بے شک ہے لیکن اس پر چلنے میں یہ رکاوٹ ہے. ایک بات بالکل حقیقت ہے کہ مسلمان کے دینی امور میں جتنی رکاوٹیں پیش آئیں گی وہ مسلمان کی اپنی ذات سے پیش آئیں گی. مسلمان کی اپنی ذات سے پیش آئیں گی. جو رکاوٹیں دین میں مسلمان کی اپنی ذات سے پیش آئیں گی ان رکاوٹوں میں غیر کامیاب ہو جائیں گے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. ان رکاوٹوں میں غیر کامیاب ہو جائیں گے. جو رکاوٹیں مسلمان کے خود حکم توڑنے کی وجہ سے آئیں گی اس میں غیر کامیاب ہو جائیں گے. اس میں غیر کامیاب ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنا معمولی مسئلہ ہو یا کتنا غیر معمولی مسئلہ ہو، اس میں غیر کامیاب ہو جائیں گے. اور جہاں مسلمان حکم پورا کرے گا اس میں جو رکاوٹ آئے گی اللہ رب العزت اس رکاوٹ سے کفر کو مغلوب کریں گے اور مسلمان کو غالب کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. اور اسلام میں جو رکاوٹ مسلمان کی وجہ سے آئے گی، اسلام میں جو رکاوٹ مسلمان کی وجہ سے آئے گی اس میں مسلمان مغلوب رہے گا اور کفر غالب رہے گا. صاف بات ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم ہر تنگی سے نکال دیں گے اگر ان میں تقوی ہے. یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کیا گیا. وہ یہ سوچ کر وہاں سے نکلے کہ اللہ تعالی میرے لیے راستہ نکالیں گے. جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ پہلے کھل جایا کرتا تھا، حالانکہ سارے دروازوں کو بند کر کے تالے لگائے گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ نہ سکیں. اگر مسلمانوں کے اپنے دل میں تقوی ہوا اور پھر ان کو عبادت سے روکا گیا یا انہیں کسی گناہ کے اندر مبتلا کیا گیا تو اللہ رب العزت ہر زمانے میں مسلمانوں کی مدد کریں گے. میں نے عرض کیا کہ پہلا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. دوسرا وعدہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں گمان خیال پہنچتا نہیں ہے، جہاں گمان اور خیال پہنچتا نہیں۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہوتا ہے اور گمان کے بھی خلاف ہوتا ہے، عقل کے بھی خلاف اور گمان کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف گمان کے بھی خلاف۔ ایسی جگہ سے اللہ رزق لاتے ہیں، عقل کے بھی خلاف اور گمان کے بھی خلاف۔ صحابی پیشاب کر رہے اور چوہا اشرفیاں لا رہا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چوہے پیسہ نکال لیتے ہیں یا قطر دیتے ہیں، وہاں جس کو چھوٹا فاسق کہا ہے چوہے کو، وہ چوہا اشرفیاں لا کر صحابی کو دے، وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ استنجا کرتے ہوئے، کہ تم یہ سمجھو گے کہ اعلیٰ درجے کا عمل ہوگا تب دنیا ملے گی، تم سمجھو گے اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی تو دنیا ملے گی۔ اللہ کے یہاں دنیا اتنی کمینی ہے کہ تم عمل کرنے والے استنجا کر رہے ہوگے، ہم تمہیں دنیا دے دیں گے۔ ہمارے یہاں دنیا اتنی ذلیل ہے کہ تم استنجا کر رہے ہوگے، ہم تمہیں دنیا دے دیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے غلط رخ اختیار کرتا ہے اور اس میں اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی اس میں پرواہ نہیں کرتا، تو عجیب بات یہ ہے، سننا دھیان سے، جب مسلمان باطل کے اسباب کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، جب مسلمان باطل کے اسباب کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت باطل کے مغلوب ہونے کے بعد بھی ان اسباب کی وجہ سے ایمان والوں کو ان اسباب کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی۔ مسلمان یہ سوچ کر باطل کے اسباب کی اختیار کر لیتا ہے کہ یہ اسباب تو ہمیں غنیمت میں ملے ہیں، یہ اسباب تو ہمیں غنیمت میں ملے ہیں۔ ارے سننا توجہ سے بات، یوں کہتے ہیں کہ بھائی مل جل کر رہو، آؤ ہم سب آپس میں مشترک ہو جائیں، تجارت میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، سرمایہ داریوں میں، کمانے خرچ کرنے کے نقشوں میں، بیاہ شادیوں میں، آؤ ہم سب کے سب مشترک ہو جائیں، سب مشترک ہو جائیں اور ہر مسئلے میں آپس میں مل جل کر چلو۔ جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کفر کو غالب کر دیں گے، اس لیے کہ مسلمان سے امن اور ہدایت یعنی حفاظت اور ہدایت ان دونوں کا وعدہ مسلمان سے صرف ایسے ایمان کی شرط پر ہے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ ایمان والے جنہوں نے معاملات اور معاشرے میں خاص طور پر عبادات میں تو مسلمان غیروں کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اسی کو وہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارے ان کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنا ہی فرق سمجھتا ہے مسلمان اس زمانے میں
اپنے اور غیروں کے درمیان، اپنے غیروں کے درمیان اتنا ہی فرق سمجھتا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ جتنا مسلمان کو غیروں کے عبادت کے طریقے سے بچنا ضروری ہے، جتنا مسلمان کے لیے غیروں کی عبادت کے طریقوں سے بچنا ضروری ہے، اسی قدر اسی درجے میں غیروں کے معاملات اور معاشرے سے بچنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اور غیروں کے درمیان فرق کرنے کے لیے صرف عبادت اور پرستش کو اصل سمجھے. بالکل نہیں. جتنی اہمیت مسلمان کے عبادت کے طریقوں میں غیروں کی مخالفت کرنے کی ہے، اتنی ہی اہمیت معاملات اور معاشرے میں مسلمان کے لیے غیروں کی مخالفت کرنا ضروری ہے. کیونکہ جس شخص نے دین کے کسی بھی شعبے میں، سنو توجہ سے بات، جس شخص نے دین کے کسی بھی شعبے میں غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا، اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، اس لیے کہ احساس مردہ ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں بس عبادات میں ہمارے غیروں کے درمیان فرق باقی رہے، حالانکہ یہ کفر و اسلام کے درمیان ایسا نازک پردہ ہے، ایسا نازک پردہ ہے کہ اگر مسلمان فرائض چھوڑ بیٹھے تو پھر کفر ہی کفر ہے، پھر کفر ہی کفر ہے. میری بات توجہ سننی ہوگی. اگر مسلمان معاملات اور معاشرے میں حکم توڑ دے اور غیروں کے طریقے اختیار کر لے، غیروں کے طریقے اختیار کر لے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. اس بات کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک مسلمان معاملات اور معاشرے کے اعتبار سے غیروں سے اس طرح الگ نہ ہو جائے جس طرح عبادت میں الگ ہے، جس طرح عبادت میں الگ ہے. جو اہمیت مسلمان اور غیر مسلم کی عبادت کے فرق کی ہے، وہی اہمیت مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات اور معاشرے کے فرق کی ہے. عدی بن حاتم نصرانی تھے، عدی بن حاتم نصرانی تھے، پھر نصرانی سے اسلام میں آئے. جب مسلمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک اشکال کیا اور یہ کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے، آپ ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں الزام کیوں دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، حالانکہ آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی ہم رب اللہ ہی کو مانتے تھے. آپ نے ایک بات فرمائی اس پر، ہاں اے عدی یہ بتلاؤ، جب تمہارے علماء مشائخ، تمہارے احبار رہبان ایک حلال چیز کو حرام کہتے تھے اور حرام چیز کو حلال کہتے تھے، تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ حالانکہ تم جانتے تھے کہ غلط کہہ رہے ہیں. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ بات تو ہے کہ ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے ان کے کہنے کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا پھر تو تم نے
پھر تو تم نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا تھا، پھر تو تم نے اللہ کے سوا ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔